بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم وقال نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی انا اغنى الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ مع غیری ترکتہ وشرکہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، بے پناہ اور بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں ہم سب پر، سارے ایمان والوں پر۔ لیکن ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم نعمت اور سب سے اہم دولت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، وہ ایمان کی دولت ہے اور اسلام کی نعمت ہے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا اگر مقابلہ کیا جائے تو ان نعمتوں میں سب سے زیادہ قیمتی نعمت ایمان کی نعمت ہے اور ایمان کی دولت ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں انسان کو حاصل ہو جائیں اور وہ ایمان سے محروم ہو، اسلام کی نعمت سے محروم ہو، تو گویا کہ اس سے بڑا بد نصیب اور اس سے زیادہ خسارے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی اگر دین پسندیدہ ہے تو وہ صرف ایک دین ہے جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے صاف لفظوں میں اس بات کا اعلان فرما دیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے، پسندیدہ ہے، تو وہ اسلام ہے، اور فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر کوئی دین اسلام کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے دین کو اختیار کرے گا، اس کو اپنا طریقہ بنائے گا، اس کے راستے پر چلے گا، تو فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے، وہ مردود ہے اللہ کے نزدیک۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ جتنے بھی ادیان ہیں دنیا کے اندر، تمام ادیان جو ہے اسلام کے تابع ہیں۔ اسلام کے آنے کے بعد پہلے کے بھی جو دین تھے، پہلے کی جو انبیاء کی شریعتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو منسوخ قرار دے دیا، اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کی آمد کے بعد اور آپ کی رسالت اور نبوت کے بعد اگر دنیا کا کوئی شخص بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتا ہے، اس کو چھوڑ کر کے کسی بھی دین کو اختیار کرتا ہے، تو وہ گویا کہ دین اسلام سے اور مذہب اسلام سے ہٹا ہوا ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور دنیا میں اسے احساس ہو یا نہ ہو لیکن آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور بار بار اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ ہم نے اس کے لیے نہ کوئی کوشش کی، نہ محنت کی۔ صحابہ کو بڑی محنتوں سے، بڑی کوششوں سے، بڑی قربانیوں سے یہ ایمان ملا تھا،
لیکن ہمیں تو اللہ نے ایمان والوں کے گھر میں پیدا کر دیا، یہ اللہ کا احسان ہے، اور اس احسان کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دے دی ہے تو یہ اللہ ہم سے چھین نہیں سکتا ہے، اللہ چھین بھی سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے تو دین سے باہر بھی کر دیتا ہے کسی کو۔ یہ دین جو ہے گندگی کو برداشت نہیں کرتا ہے، گندی چیزیں اس دین میں نہیں رہ سکتی ہیں۔ تو اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، کہا کہ کسی کو بھی اپنے عمل پر ناز نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی ہمیں اس پر ناز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ہمارا تو کوئی معاملہ گڑبڑ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کب کیسے حالات پیش آ جائیں، کب ہماری عقلیں خراب ہو جائیں، کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو انسان یہ نہیں سمجھ سکتا ہے کہ ہم اپنی عقل کی وجہ سے ایمان والے ہیں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اس لیے ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے عقل مند دنیا میں پڑے ہیں، لیکن ان کی عقلیں یہاں آ کر کے فیل ہو جاتی ہیں، وہ ایمان کی دولت سے محروم ہیں۔ ساری چیزوں میں ان کی عقلیں بہت کام کرتی ہیں، دنیا میں بڑی ترقی یافتہ ہیں، بڑی اچھی سوچ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایمان ان کے پاس نہیں ہے۔ تو ایمان کا تعلق عقل سے نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی توفیق سے ہے، بندہ چاہ کر کے نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، یہ اللہ کا بہت احسان ہے۔ اور جب اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا احساس ہونا چاہیے کہ کتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے۔ کہیں ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے، ایسی کوتاہی نہ ہو جائے، کوئی ایسا عمل نہ صادر ہو جائے بھولے میں یا جان بوجھ کر کے جس سے ہم اس ایمان کی دولت سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے کہ گناہگار ہونا ایک الگ چیز ہے، گناہگار تو بندہ ہوتا ہے، بندوں سے گناہ ہوتے ہیں، کون ایسا ہے جس سے گناہ نہیں ہوتے ہیں؟ سب سے گناہ ہوتے ہیں۔ تو گناہگار ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایسے کام کرنا جو ایمان سے ہمیں باہر نکال دیں یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ دین کو یا دین کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی حقیر سمجھنا، معمولی سمجھنا، اس کا انکار کر دینا یا اس پر ایسے جملے کس دینا جو اسلام سے باہر کر دیتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں دین سے اتنی دوری ہے، اتنی بے دینی ہے کہ آج انسان جو ہے اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے وسلم کا امتی کہتا ہے، آپ کا غلام کہتا ہے، یہ ساری باتیں زبان سے ضرور کہتا ہے، لیکن جب موقع آتا ہے تو ایسی باتیں بھی وہ کہہ دیتا ہے کہ کبھی کبھی وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے موقع آتے ہیں ہمارے سامنے تو وہ صاف کہہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ ہم شریعت وریعت کو نہیں مانتے۔ بڑی خطرناک بات ہے، شریعت پر عمل نہ کرنا الگ بات ہے، گناہگار ہے بندہ، لیکن کوئی مسئلہ آ گیا تو اب وہ دیکھتا ہے کہ شریعت کو ماننے میں ہمارا نقصان ہے اور ہم عدالت میں چلے جائیں، کورٹ میں چلے جائیں تو ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے دنیاوی، تو اب وہ اپنی زبان سے اس طرح کی باتیں نکالتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی ہم شریعت وریعت کو نہیں مانتے ہیں، ہم تو ہندوستان کے قانون کو مانتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ آپ نے شریعت کا انکار کر دیا اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں۔ نہیں میرے بھائی، بڑے خطرے کی بات ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے گناہگار کو، چاہے بڑے سے بڑا گناہگار ہو، اللہ کی مرضی ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ بڑے سے بڑے قاتلوں کو، بڑے سے بڑے زانیوں کو، بڑے سے بڑے مجرموں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے، وہ کفر کو معاف نہیں کرتا ہے۔ تو شرک اور کفر جو ہے ایسی چیز ہے، ایسا گناہ ہے کہ یہ نہیں معاف ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں دین کے سلسلے میں ایک تو بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا ہے، تو جب اس کلمے کو ہم نے پڑھا ہے تو کوئی ایسی بات جانے میں انجانے میں ہماری زبان سے نہ نکل جائے جو ہمیں کفر تک پہنچا دے
اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے ہم پر لعنت ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں دوسرے لوگوں میں شمار کر لے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، دین اور اسلام کتنی قیمتی نعمت ہے، اگر ساری نعمتیں چھن جائیں، سب کچھ ہم سے چھن جائے، لیکن ہمارا ایمان بچ جائے، ہمارا اسلام بچ جائے، اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں کہ صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ایسے ایسے صحابہ تھے جو سب کچھ چھوڑ کر کے، ہجرت کر کے، بس صرف جسم پر جو کپڑے تھے وہ پہن کر کے چلے گئے۔ کیوں گئے بھائی؟ صرف دین کے لیے گئے، ایمان کو بچانے کے لیے گئے، اور کوئی ان کے سامنے مقصد نہیں تھا، ورنہ وہ بھی چاہتے تو اپنے گھر بار کو، اپنی زمین جائیداد کو، اپنی چیزوں کو چھوڑ کر کے نہ جاتے، لیکن انہیں ایمان کی اہمیت معلوم تھی، انہیں اسلام کی قیمت معلوم تھی، انہیں پتا تھا کہ یہ تو چھوٹی سی زندگی ہے جس میں سارا اگر چھن بھی گیا، چلا بھی گیا، اگر ہمارے پاس رہنے کو گھر بھی نہیں ہے تو بھی یہ زندگی تو کٹ جائے گی، لیکن جو آخرت کی آنے والی زندگی ہے، قبر کے بعد کی جو زندگی ہے، جو لامحدود زندگی ہے اور اتنی بڑی زندگی ہے کہ جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، وہاں کیا ہوگا؟ تو انہوں نے اس زندگی کو سامنے رکھا، تو ان کے سامنے ایمان کی قیمت تھی، ایمان کی دولت جو تھی اس سے ان کو محبت تھی۔ لیکن ہمارے زمانے میں جو ہے ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے بھی تو نام کا ہے، اتنا کمزور ایمان ہے کہ ہر موقع پر، جہاں پر بھی موقع پڑے، ہم ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ چھوٹی سی چھوٹی چیزیں پیش آ جائیں، ہم اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حالات ہمارے سامنے ہیں، ابھی دیکھیں جو واقعہ پیش آیا وسیم رضوی کا، یہ عبرت کی چیز ہے ایمان والوں کے لیے، بڑی عبرت کی چیز ہے۔ اس نے بڑی گستاخیاں کی تھی دین کے سلسلے میں، صحابہ کے سلسلے میں، صحابیات کے سلسلے میں، اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں اس نے بڑی گستاخیاں کی تھی۔ وہ شیعہ تو تھا ہی، لیکن اس نے اماں جان کے سلسلے میں بڑی گستاخیاں کی، بڑی اس نے فلم بنانے کی کوشش کی، اور کیا کیا اس نے حرکتیں کی۔ اور پھر وہ جانتے ہی جب شیطان کسی پر سوار ہو جاتا ہے تو وہ چھوڑتا نہیں اس کو۔ اب اس نے آگے بڑھتے بڑھتے کہاں تک کوشش کی؟ اس نے یہاں تک کوشش کی کہ قرآن کی 26 آیتوں کے بارے میں اس نے کہا کہ ان آیتوں کو نکال دیا جائے، پوری کوشش کی۔ اور جب اس کا دل نہیں بھرا تو وہ سپریم کورٹ چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ جس طرح سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آیا تھا بابری مسجد کا، اب سارے فیصلے ایسے ہی ہوں گے، چلا جائے کوئی بھی۔ تو وہ گیا، لیکن قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، مساجد کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے، لیکن قرآن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو قیامت تک قرآن محفوظ ہے، اس کا ایک لفظ، ایک حرف، ایک آیت، ایک زیر زبر، ایک نقطہ بھی کوئی بدل نہیں سکتا ہے، اور جو بدلے گا اللہ اسے بدل دے گا۔ تو میرے بھائیوں، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، اس کو تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی ہے، کوئی عدالت نہیں بدل سکتی ہے، چاہے جتنی کوشش کر لیں۔ تو اس مردود نے بھی کوشش کی، ساری کوششیں کر کے تھک گیا، لیکن اللہ کو لعنت اس پر برسانی تھی، چلا گیا وہ۔ اللہ نے کہا کہ یہ تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس کا نام بھی مسلمانوں کا ہو، اسلام سے تو بہت پہلے خارج ہو چکا تھا، اسلام میں تو تھا ہی نہیں وہ، لیکن پھر بھی ایک نام تو تھا، اس نام کو استعمال کرتا تھا۔ جیسے بہت سے لوگ پیدا ہوئے جو اسلامی نام استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہوتے ہیں، تسلیمہ نسرین ہیں، سلمان رشدی ہیں، اس طرح سے بہت پیدا ہوئے، لیکن ان کم بختوں نے اپنے نام نہیں بدلے، لیکن اس نے اپنا نام بدل لیا۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور عبرت کی بھی بات ہے کہ دین کے خلاف آپ کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کو چیلنج کریں گے، تو آپ کو دین سے نکال کر کے ایسے پھینک دیا جائے گا جیسے دودھ سے یا چائے سے مکھی نکال کر کے پھینک دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے دین نے اس کو نکال کر کے پھینک دیا، مردود بنا دیا، اس پر لعنت ہو گئی اللہ کی۔ اب وہ دنیا میں بھی جلے گا اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ واقعات جو پیش آتے ہیں یہ ہمارے لیے عبرت کے سامان ہیں کہ اللہ کا وعدہ تو برحق ہے،
اللہ نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھا رہا ہے۔ اللہ نے کہا تھا کہ اپنے کلام پاک کی حفاظت کرے گا تو وہ حفاظت کر رہا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت آج تک نہ اس میں تبدیلی کر سکی ہے نہ کر سکے گی۔ لیکن ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم بھی کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے، اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسی حرکتوں سے ایمان کی دولت چھین لیا کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں ڈرنا چاہیے، ہر وقت جو ہے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں تو بھی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھائی جو بار بار اہل ایمان مانگا کرتے ہیں، اور ان کو مانگنا بھی چاہیے کہ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ قرآن میں دعا سکھائی گئی کہ بار بار اس دعا کو مانگتے رہیے کہ اللہم ربنا حب لنا، اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر، اس میں کجی اور گمراہی پیدا مت کر، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد، یعنی ایک بار اب تو نے ہمیں ایمان دے دیا ہے، صحیح راستہ دکھا دیا ہے، تو اب ہمارے اندر گمراہی نہ پیدا ہو۔ اس کی دعا بار بار جو ہے مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ آج کل کی دنیا کا سارا نظام جس میں کفر کو اور باطل طاقت کو غلبہ حاصل ہے، وہ دندنا رہا ہے۔ جہاں دیکھیں گے آپ کو کفر نظر آئے گا، اس کی طاقت نظر آئے گی، اس کی قوت نظر آئے گی، تو انسان مرعوب نہ ہو جائے، بلکہ اس سے بھی برے حالات میں اسلام رہا ہے اور رہے گا۔ ویسے حالات جو اللہ کے وسلم کے زمانے میں تھے، جو صحابہ کے زمانے میں تھے، ویسے حالات نہیں آئیں گے، اتنے زیادہ خطرناک حالات نہیں آئیں گے۔ لہٰذا جب اس زمانے میں اسلام باقی رہا تو ہمیشہ باقی رہے گا۔ اسلام کو تو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے، ہاں مسلمان مٹ سکتا ہے۔ کب مٹے گا؟ جب وہ اسلام سے دور ہوگا۔ اس لیے کہ مسلمان اگر صحیح اسلام پر چلے گا، قرآن کا ماننے والا ہے، تو جس طرح قرآن کی اللہ حفاظت کرے گا، اسی طرح ایمان والے کی بھی حفاظت کرے گا۔ لیکن اگر وہ اس سے دور ہوگا اور ایسی باتیں کہے گا جو اس کو کفر تک پہنچانے والی ہیں، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بہت سے موقع ہمارے گھروں میں، ہمارے معاملات میں، ہماری چیزوں میں آتے رہتے ہیں، اور اس موقع پر بڑی آسانی سے ایمان والا کہتا ہے کہ بھائی ہم شریعت وریعت کو نہیں مانتے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ہم شریعت کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے دین کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کے لائے ہوئے طریقے کو نہیں مانتے، تو پھر ایمان کہاں رہا؟ پھر تو ہم چلے گئے ایمان سے۔ اب اس کافر نے، مشرک نے کیا کہا؟ کفر میں جا کر کے اس نے کہا کہ ہمیں تو مسلمانوں نے پہلے ہی ایمان سے خارج کر دیا تھا، نکال دیا تھا، تو ہم کیا کرتے؟ نکالا کس نے تھا؟ کوئی کسی کو نکال نہیں سکتا ہے۔ اسلام ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی کسی کو نکال دے یا کسی کو زبردستی داخل کر دے۔ نکلتا انسان اپنے اعمال سے ہے۔ ایک عالم یا مفتی کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اطلاع دے دیتا ہے، بتا دیتا ہے آپ نے ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے آپ ایمان سے نکل گئے، وہ نکالتا نہیں ہے۔ نکلے تو آپ اپنے عمل سے تھے، آپ نے کام ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے آپ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ ایمان سے نکل گئے۔ تو ہم بھی ڈرتے رہیں، اللہ سے بار بار دعائیں مانگتے رہیں، ایمان کی نعمت پر شکر ادا کرتے رہیں، اور بار بار اللہ سے کہتے رہیں کہ اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تو نے ہم پر بے پناہ احسان کیا ہے کہ ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے۔ بار بار اللہ سے کہتے رہیں تاکہ یہ جو نعمت ملی ہے یہ کہیں سے چھن نہ جائے ہم سے، اور بار بار کلمہ طیبہ کا بھی اقرار کرتے رہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بار بار جو ہے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کو احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے یا ایسا جملہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے جس سے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ لیکن کلمہ ہم نے پڑھ لیا، بار بار کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو اگر ہم نکلے بھی تو داخل ہو گئے، پھر ایمان تازہ ہو گیا ہمارا۔ تو میرے بھائیوں، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ یہ ایمان کی دولت جو دے دی ہے، یہ ایسی دولت ہے جو اس زندگی میں بھی کام آنے والی ہے اور اس کے بعد آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ یہ صرف چھوٹی سی زندگی کے لیے ایمان نہیں ہے۔ اور
ایمان نہیں ہے، باقی دنیا کی ساری نعمتیں، ساری دولتیں ہمارے پاس ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ قبر میں کام آنے والی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو بندہ گناہگار ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا فاسق ہو سکتا ہے، فاجر ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہگاروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس نے اعلان کیا ہے، اللہ کے وسلم نے اعلان کیا کہ بڑے سے بڑا زانی، زانیہ، قتل کرنے والے، حتیٰ کہ 100 قتل کرنے والے کو بھی معاف کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ لیکن کفر ہے، شرک ہے، یہ تو ایسی چیز ہے جس سے دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک اور کفر کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ یہ ایسی چیز ہے جس سے دروازہ ہی بند ہو گیا، گویا کہ آپ اس گھر سے نکل گئے جس گھر میں آپ کی مغفرت ہو سکتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، ہم اچھا عمل کرنے کی کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے نیک عمل کریں، ہے نا، اور اس بات کو سمجھیں کہ اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی شیطان اس دھوکے میں ڈالتا ہے کہ اسلام کو ہماری ضرورت ہے۔ نہیں، اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسلام کی ضرورت ہے۔ اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے نا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک شعر لکھا کہ منت منہ کی خدمت سلطان ہمیں کن، یہ احسان مت جتلاؤ کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، ہے نا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قیمتی بات کہی، کہا کہ منت منع کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس کہ ازو خدمت بداشت تک، یہ احسان مانو کہ اس بادشاہ نے تم کو اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ تو یہ احسان مت جتلاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، ہاں یہ اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ تو اسلام کی ضرورت آپ نہیں ہے، بلکہ آپ کی ضرورت اسلام ہے۔ اگر آپ ایمان کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اسلام کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اگر اچھا عمل کریں گے، اللہ سے ڈرتے رہیں گے، اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کا ایمان باقی رہے گا، آپ کا ایمان سلامت رہے گا اور ترقی کرتا رہے گا۔ اور اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ نہیں بس مسلمان ہو گئے، بہت بڑا تیر مار دیا، تو میرے بھائیوں بڑے خطرے کی بات ہوتی ہے۔ ایمان کوئی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی زندگیاں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایمان جو ہے قربانی مانگتا ہے۔ قربانی کے ذریعے سے ہی ہم اس پر رہ سکتے ہیں، جم سکتے ہیں، ورنہ حالات تو ایسے آئیں گے کہ آدمی جو ہے منٹوں میں جو ہے ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ تو ابھی تو جو حالات ہیں وہ کم ہیں، ابھی تو اس سے بھی بدتر حالات ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کی اور اپنے نسلوں کی ایمان کی فکر کرنی۔ اگر یہ فکر نہیں کی تو میرے بھائیوں، اللہ کا اور اس کے رسول کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کی عظمت میں، اللہ کی بڑائی میں، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کی ذات جیسی تھی ویسے ہی ہے، لیکن اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم میں بھی بنائی ہے، اور دونوں کو بھرنا ہے اللہ کو۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس میں جانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا، اچھے اعمال کرنے پڑیں گے، اس پر جمنا پڑے گا، ثابت قدم رہنا پڑے گا۔ اور اگر ہم جہنم میں جانا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، وہ راستہ بھی کھلا ہوا ہے، اور وہ بھی حل میں مزید کا نعرہ